معزز سامعین و سامعات، یہ بات کسی دانشمند سے مخفی نہیں کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک مہلک دور ہے، جہاں ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ارتداد بھی ہے، جو طاعون کی طرح مسلم معاشرے میں پھیل رہا ہے اور دھیرے دھیرے سے اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اور اس کی زد میں آنے والی اکثر تعداد لڑکیوں ہی کی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، مسلم بچیوں کا ارتداد ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک اس پر اپنے سوچ کے مطابق تبصرہ کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں قابل باصلاحیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان موجود نہیں، جس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں مایوس ہو کر غیر مسلم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ایک مخصوص کیس میں کسی نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے یتیم بچی کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کو مسلمانوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، جو دراصل زناکاری اور بدکاری ہے، کیونکہ کسی کافر مشرک کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی خفت مٹانے اور زناکاری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو شادی کا نام دیا جاتا ہے، جو سراسر ناجائز و حرام ہے۔ مسلم بچیوں کے ارتداد کے لیے کوئی مسلم معاشرے کو، کوئی مسلم تنظیموں کو اور کوئی علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بنا کر خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف لوگ مختلف قسم کی وجوہات بیان کر کے اپنی اپنی دانشوری جتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو سوشل میڈیا پر آنے اور نام و نمود حاصل کرنے کی لت لگ گئی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، مسلم ارتداد ہونے والی بچیاں اور ان کے ماں باپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان بچیوں کی اصل وجہ اسلام سے دوری ہے۔ نہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ہے اور نہ اس کی حقانیت ہے اور نہ ایمان کی پختگی ہے۔ وہ تو ضعیف الایمان اور متذبذب قسم کی دنیا پرست لڑکیاں ہوتی ہیں، جو اپنی شرم و حیا کو ٹھکانے لگا کر غیر مسلم لڑکوں سے اپنا ہم جنسی تعلق قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتی ہیں، اور پھر نوبت تشدد، مار پیٹ اور قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ انہی لڑکیوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج کل اولاد کو تعلیم دلانا اتنا سخت مشکل کام نہیں جتنا کہ ان کی صحیح اور دینی حدود پر تربیت کرنا ایک سخت مشکل کام ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، موبائل فون اور واٹس ایپ جیسی مہلک ہتھیار بچوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، جن کو بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بلکہ بہت سے کم سن بچے استعمال کر کے غلط راستے پر چل رہے ہیں اور بہت ہی شرمناک حرکتیں کر رہے ہیں۔ جلدی پر تیل کا کام، دفتروں میں اختلاط، بیہودہ قسم کا لباس اور بے تکلفی، یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے غیرت مردہ ہو گئی ہے اور بدلے میں ذلت و مسکنت اور رسوائی چھا رہی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اکثر والدین اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ کچھ ان کی ناجائز تمنا کو پورا کر کے ان کو بگاڑ دیتے ہیں، کچھ لاڈ و پیار میں ان کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ارے جب بندوق سے گولی نکل گئی، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اپنی اولاد کو قابو میں رکھنا، ان پر نظر رکھنا ان کی والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ ان مسلم لڑکیوں کی دینی حدود پر تربیت کا نہ ہونا ہے۔ لڑکی کا ایمان اگر پکا ہو تو وہ فاقہ کرنا پسند کرے گی، کسی بھی چیلنج کو قبول کرے گی، مگر کبھی کسی ہندو کے ساتھ فرار نہیں ہوگی۔ اس کی ایمان قوت اور غیرت اسلام اس بات کی اجازت دے ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کافر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کا دل، اس کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہائے افسوس، جس مسلم معاشرے میں طلاق کی شرح نہیں کے برابر تھی، اب تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ نوجوان نسل میں قوت برداشت کا کم ہونا ہے۔ صبر و تحمل نام کی کوئی چیز ان میں باقی بھی نہیں رہی۔ اچھے برے کی تمیز وہ کافی حد تک بھول چکے ہیں۔ آج مسلمان لڑکیوں میں بڑے بزرگوں کا احترام نہیں رہا۔ اسی دور کو دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے، شہوت کا دور ہے تو عبادت پہ زور دے، شہوت کا دور ہے تو عبادت پہ زور دے، دلوں میں ہے بے سکون تو عبادت پہ زور دے۔